گرامر کی کتابوں میں مفعول کی اقسام کے حوالے سے ایک ٹاپک لکھا ہوا ملتا ہے مفاعیل خمسہ. تو گویا عربی گرامر میں جو مفعول استعمال ہوتے ہیں ان کی کل تعداد 5 ہے. ایک ہم نے پڑھ لیا ہے جیسے مفعول بھی کہتے ہیں. باقی 4 میں سے ایک مفعول جو ہے وہ قرآن مجید میں استعمال نہ ہونے کے برابر استعمال ہوا ہے. وہ میں مینشن بھی کر دوں گا لیکن بتا دوں گا آپ کو. نمبرنگ کنٹینیو کریں گے اسی طرح، بجائے اس کے کہ ہم 5 مین دیں جی مفاعیل خمسہ اور پھر اس میں 5 پڑھاؤں. میں اب 6ٹھی قسم جو ہے منصوبات کی وہ مفعول کی دوسری قسم آپ کے سامنے رکھنے لگا. ایگزامپل میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھ رہا ہوں جی. ضربت زیدن. مجھے بتائیے زیدن منصوب ہے، اس جملے میں کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے؟ مفعول بھی. دوسری ایگزامپل اس کے نیچے لکھ رہا ہوں. ضربتہ، میں نے کہا تھا جی ضربت زیدن اور اس جملے میں نے زید کی جگہ ضمیر استعمال کر دی. یعنی ان 2 ایگزامپل سے آپ کو پتہ چل گیا مفعول بھی ناؤن بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی پروناؤن بھی ہو سکتا ہے. ضربتہ، میں نے اسے مارا. اسی فعل کا مصدر آگے منصوب حالت میں لکھ دیا. یہ جو ضرب ہے جو کہ ضربن کی صورت میں لکھا ہوا ہے یہ ضربہ سے ہی بنا ہوا ہے. جب میں نے کہا نا ضربتہ، میں نے اسے مارا، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا مارا مورا کہاں ہوگا انہوں نے، انہوں نے ڈرایا دھمکایا، اس پہ انہوں نے کہہ دیا میں نے اسے مارا. اب یہ جو وہم پیدا ہوا نا آپ کے ذہن میں نے اپنی بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یار میں نے واقعی اسے مارا. اور بھی مقاصد ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ہے استعمال ہوتا ہے فعل کی تاکید کے لیے. وہ منصوب اسم جو فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہو اور اسی فعل کا مصدر ہو، تو اس کو گرامر کی اصطلاح میں مفعول مطلق کہتے ہیں. اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، ذکرن، یہ مفعول مطلق ہے، جیسے یاد کرنے کا حق ہے. میں نے کہا ضربتہ، میں نے اس کو مارا، آپ نے یقین نہیں کیا تو میں نے مفعول مطلق کے ساتھ بولا ضربتہ ضربن، میں نے واقعی اس کو مارا. یار آپ نے سوال کیا کیوں مارا، میں نے کہا جی ضربتہ تعدیباً. تعدیب کے معنی ہوتے ہیں ادب سکھانا. منصوب استعمال ہوا ہے، تو ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتائے، گرامر کی اصطلاح میں اسے مفعول لہو کہتے ہیں. میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے. میں گھر سے باہر نکلا، خرجت من البیت، میں گھر سے باہر نہ نکلا. ما خرجت من البیت، میں گھر سے باہر نہ نکلا. کسی نے پوچھا کیوں، میں کہتا ہوں جی خوفن، ڈر کی وجہ سے. تو فعل کے واقع ہونے کی جو وجہ بتانے کے لیے منصوب اسم آتا ہے اسے مفعول لہو کہتے ہیں. لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خشیۃ املاک، مفلسی کے ڈر کی وجہ سے. تو وہ جو کی وجہ سے ہم ایڈ کر رہے تھے نا وہ مفعول لہو کا ترجمہ تھا. چوتھا مفعول اور منصوبات میں ہمارا نمبر 8. میں نے کہا جی ضربتہ، میں نے اس کو مارا. آپ کو یقین نہیں آیا تو میں نے کہا ضربتہ ضربن، میں نے واقعی اس کو مارا. پھر آپ نے پوچھا کیوں مارا، میں نے کہا جی ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا. پھر اس کے کچھ اور سوالات تھے جن کے جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں. میں نے بتایا جی ضربتہ صبحن، یہ صبح کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ وقت بتا رہا ہے. میں نے اسے صبح کے وقت مارا. امام کہتے ہیں سامنے کو. امام المسجدی، مسجد کے سامنے. وہ اسم جو وقت یا جگہ کا مفہوم دے اسے ظرف کہتے ہیں اور ظرف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ان 2 الفاظ کے ذریعے پتہ چل رہا ہے فعل کے واقع ہونے کا وقت اور اس کی جگہ. تو وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت اور جگہ بتائیں ان کو مفعول فی کہتے ہیں. مفعول فی کا دوسرا نام ظرف ہے اور ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، زمان اور مکان. مفعول کی 5ویں قسم جو کہ مفاعیل خمسہ کے تحت آتی ہے اس کا نام گرامر کی اصطلاح میں ہوتا ہے جی مفعول معہو. اس کی پہچان بہت ہی آسان ہے. مفعول معہو جو ہے نا یہ واو کے بعد آتا ہے. آپ کہیں گے تو یہ کیا واو کے بعد تو بہت سارے مفعول آتے ہیں. نہیں، یہ واو جو ہے یہ معا کے معنی میں ہوتی ہے. معا کے معنی ہے ساتھ، لہٰذا اس واو کا نام گرامر کی اصطلاح میں ہوتا ہے واو معیت. ایگزامپل میں آپ سامنے لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں جی ذہبتو، میں گیا، زیدن. آپ کہیں جس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے جی میں اور زید گئے. اگر زید بھی گیا تو زید فاعل ہے نا، تو فاعل تو مرفوع ہوتا ہے. یہ آپ نے واو کے بعد منصوب استعمال کیا، گویا یہ واو مع کے معنی میں ہے، یعنی میں گیا زید کے ساتھ.